بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مسكنه ورزق الدعاء وتوسعه فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتاب المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء احصيناه في امام مبين صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آیت کریمہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ آج مجھے امام اول کا ذکر کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک کے بعد ایک 12 امام کا۔ آج امام اول، اس کے بعد آپ کو سلسلہ خود ہی معلوم ہے کہ انشاءاللہ کل امام دوم، اور اسی طریقے سے بات آگے بڑھے گی، گفتگو آگے بڑھے گی۔ اور میں بتاتی چلوں کہ ویسے تو میرا خود ہی دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میرا الگ ہٹ کے پڑھوں، لیکن اب کیا کیا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بتانا بھی ضروری ہے، اور وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے خاص طور سے بچوں کے لیے میں کوشش کروں گی کہ بچے ان باتوں پہ غور کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میری تو خیر عادت ہی، میں بچوں سے ضرور پوچھتی ہوں کوئی ولادت، شہادت، تاریخ آتی تو ہجری کون سی ہے اور تاریخ کون سی ہے، ماں کا نام، باپ کا نام، عام طور سے باتیں بہرحال ہر ایک کو جو مومن اسے تو معلوم ہی ہونا چاہیے۔ پھر بھی تذکراً میں آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں کہ مولا علی کی ولادت، رسول اللہ کی ولادت کے 30 سال بعد، جب مرسل اعظم 30 سال کے ہو گئے آپ کی عمر، اس وقت یعنی 30 عام الفیل، کل میں نے بتایا تھا، یعنی کل نہیں، رسول اللہ کی اس نے بتایا تھا 1 عام الفیل، جس سال ابرہہ نے ہاتھی پر بیٹھ کر پورا لشکر لے کر آیا، تمام لشکر ہاتھی پہ سوار تھا اور خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور خیر وہ پورا واقعہ آپ لوگ کو ویسے معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہوا یہ تھا کہ ابرہہ نامی بادشاہ تھا، اور باتیں لمبی مگر میں شارٹ میں اگر بتا دوں، ویسے کوشش آپ لوگ کریے، سورہ فیل کی تفسیر پڑھی تو اس میں آپ کو اور کلیئر مل جائے گا، لیکن میں بس اشارہ کر رہی ہوں وقت کا دامن دیکھتے ہوئے کہ اس نے خانہ کعبہ ہی کی کچھ دوری پر ایک گرجا گھر بنوایا تھا۔ ہوا یہ کہ بنوایا ہی گیا تھا گرجا گھر اس لیے کہ تاکہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کی اہمیت ختم ہو جائے، لوگ ادھر نہ جائیں، اور یہاں بہت شاندار بنوایا تھا، شان و شوکت دیکھ کے لوگ ادھر آئیں، لیکن اس کی ایک بار الگ کہانی ہوئی، اس میں آگ لگی اور پھر مسلمانوں کا نام لگایا گیا، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہی بہانہ بنا کر کہ ہم بدلہ لینے آ رہے ہیں، ہم اس کو مسمار کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ منزل آئی کہ جب حملہ کرنے کے لیے ہاتھی پر لشکر کو لے کر چلا، سب بیٹھ کر چلے۔ اس زمانے میں بہرحال ہاتھی لوگوں نے اتنا دیکھا، اتنا بڑا جانور، اور سب بہت ہوئے، لیکن پروردگار عالم یہ سب کو بتانا، خاص طور سے بچے اس سے عبرت حاصل کرے۔ بعض اوقات بچوں کو شکایت ہوتی ہے، بچے ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو یہ کیا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہو، میرے ساتھ ایسا، کہا نہیں، اگر خدا بدلہ لیتا ہے تو یاد رہے جو سب سے بڑے بڑے جانور ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے تھے، خدا نے جب ذلیل کرنا چاہا تو ابابیل کے چونچ میں باریک باریک کنکر جو مسور کی دال سے بچوٹا تھا، وہ کنکر برسایا ابابیل کے ذریعے، اور وہ بھی ایسا برسا، نہیں معلوم اس زمانے کا بم تھا یا کیا کہتے کون سا ہتھیار تھا، مجھے نہیں معلوم، کہ یہ سارے کے سارے میں ہاتھی کے تمام لشکر والے اور تمام فوجی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، جیسے جانور اپنے منہ میں بھوسا لے کے چبا کے تھوکتا ہے، اس طریقے سے ان کا لشکر، ان کے لوگ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو خدا پر بہرحال بھروسہ کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور پھر مولا علی بھی نجر البلاغہ میں ان باتوں پر اشارہ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال اسی سال، جس سال یہ واقعہ ہوا، رسول اللہ کی ولادت ہوئی 17 ربیع الاول 1 عام الفیل، اور 13 رجب 30 عام الفیل کو اسی مکے میں خانہ کعبہ کے اندر مولا متقیان کی ولادت ہوئی۔
یہ شرف پوری کائنات میں صرف اور صرف مولا علی کو ملا، کیونکہ نہ مولا علی سے پہلے کوئی کعبے کے اندر پیدا ہوا، اور پہلے پیدا نہ ہوا الگ بات ہے، لیکن یہ گارنٹی اس بات کی کہ اب تا قیام قیامت تک بھی کوئی کعبے کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ یہ شرف صرف اور صرف کسے ملا؟ کا مولا متقیان کو ملا۔ بہرحال میں اتنا تو بتا دوں کہ کیونکہ خاص طور سے مجالس میں زیادہ تر جو سلسلہ ہوتا ہے فضائل مولا متقیان کے پڑھے جاتے ہیں، مصائب مولا حسین کے، تو اتنا تو ہے کہ مجلسوں کا صدقہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو، ہماری قوم والوں کو کم سے کم مولا کے بارے میں اچھا خاصا علم ہے ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے مصائب میں مولا حسین کے بارے میں کافی علم ہے، صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ لہٰذا بعض سنی ہوئی باتیں ہوں گی اور بعض میں کوشش کروں گی تھوڑا سا اور کچھ آگے کی باتوں پہ روشنی ڈالوں، ٹھیک ہے، جو عام طور سے مجلس وغیرہ میں نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 30 عام الفیل میں مولا علی کی ولادت ہوئی، اتنا بڑا شرف آپ کو خدا نے بخشا۔ کچھ شرف خدا نے مولا علی کو بخشے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اس میں سے چند باتیں ایسی کہ جسے خدا نے مولا علی کو عطا کیا، کہتے پروردگار عالم نے مولا علی کو سب سے پہلی صفت تو یہی کہ ظاہر سی بات ہے کہ خانہ خدا میں اپنے گھر میں ان کی ولادت کروایا ہے نا۔ اس کے علاوہ بچوں کی معلومات کے لیے کہ یو لواء الحمد کا مالک بنایا ہے خدا نے مولا علی کو، اور یہی نہیں بلکہ تاریخ اٹھائیے، کہتے ہیں کہ مولا علی کے لیے یہ ہے کہ آپ کے نور کو بالکل اسی طرح جیسے نور رسول خدا کے لیے ملتا ہے نا، کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا رسول خدا کی ولادت پر کہ 2 روایتیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جناب آدم کی خلقت سے کہ 9 لاکھ سال پہلے، اور ایک روایت میں 4 یا 5 لاکھ سال پہلے، بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی روایت ہو، جب اس نور کو خلق کیا تھا۔ اور نور محمد نور علی دونوں ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے، یعنی آپ کی خلقت نوری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن جسم و جسمانیت کے لحاظ سے آپ خانہ کعبہ میں 13 رجب 30 عام الفیل کو دنیا میں آئے ہیں، اور محبت کو تمام دنیا والوں پر واجب بنایا ہے خداوند عالم نے۔ ایسا نہیں کہ رسول خود اپنا جانشین بنا لیا، خود خدا نے جانشین بنایا ہے۔ آسمان سے ذوالفقار بھیجی ہے خداوند عالم نے آپ کے لیے جنگ احد میں، اور علی کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا نفس عطا کیا، جو لیلۃ المبیت پہ سودا ہوا تھا، علی کو اپنا نفس دیا ہے خدا نے، کہ وہ اپنے نفس کا مالک بنایا، علم لدنی سے ممتاز کیا، اور سب سے بڑی بہت بڑی فضیلت جس کے لیے خود مولا علی بڑے فخر سے کہتے تھے کچھ فضیلتیں ایسی مجھے ملی جو کسی کو دنیا میں نہیں ملی، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں ملی۔ اس میں سے ایک فضیلت کو جو خدا نے بخشی ہے وہ کون سی فضیلت؟ علی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جیسی زوجہ مجھے ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ بے شک بہت بلند ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے فاطمہ معصومہ ہیں، تمام کائنات کی عورتوں میں اگر کوئی ہے تو یہ شہزادی کونین ہے کہ جیسی زوجہ مجھے کسی کو نہیں ملی۔ فاطمہ کا شوہر بنایا خدا نے، ہاں، حسنین جیسے بیٹے عطا کیے آپ کو۔ اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ سورہ برات جب نازل ہوئی اور تاریخ نے لکھا کہ اس کو لے کر چلے تھے ابو بکر، مگر خداوند عالم کا حکم آیا، یہ بھی شرف علی کو بخشا کہ یا رسول یا آپ خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے سورہ برات کی تلاوت کے لیے۔ تو کہتے ہیں وہاں پر بھی خداوند عالم نے علی کو چنا ہے۔ یہ ساری چیزیں علی سے خاص الخاص ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خود تاریخ لکھ رہی ہے قسیم النار والجنہ بنایا، جنت دوزخ کے تقسیم کرنے والے کا نام علی ہے، اور تا قیام قیامت تک امامت آپ کی نسل میں ڈالی ہے خداوند عالم نے، آپ ہی کے بیٹے آپ ہی کے نسل میں امام ہوں گے۔ اور آگے بڑھ کے اگر دیکھیے نہ جانے کتنی آیتیں خدا نے قرآن مجید میں آپ کی شان میں اتاری، اس میں سے کچھ مخصوص آیتیں جو ہمارے بچوں کو خاص طور سے یاد ہونی چاہیے، ہاں، آیت ولایت، آیت تطہیر، اور آیت مباہلہ، آیت نجوہ،
اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں، آیت اطعام، آیت بلغ جو بہت اہم ہے، یہ آیتیں خاص الخاص میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا علی کے لیے ملتا ہے کہ یہ تو خدا کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں علی کا کیا مرتبہ، کس طریقے سے رسول نے علی کو دیکھا، تو خدا نے تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلی چیز کہ رسول کی نگاہ میں علی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ نے جیسے ہی پیدا ہوئے سب سے پہلے اپنی زبان رسول کے دہن میں ڈالی، دوسری چیز لعاب دہن چسائے ہے علی کو رسول نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم صفت کہ آپ کی پرورش رسول نے کی ہے، یہ شرف ہے آپ کا، ذوالعشیرہ میں اپنا ولی اور جانشین بنایا ہے علی کو، خود رسول خدا نے اپنی دامادی کا شرف بخشا ہے، اپنا داماد بنایا ہے علی کو، بت شکنی کے وقت میں جب آپ آگے بڑھے ہیں خانہ کعبہ میں تو اپنے دوش پر سوار کرایا ہے علی کو، یہ مرتبہ علی کا ہے، امیر المومنین کا خطاب دیا ہے علی کو رسول خدا نے، اور یہی نہیں بلکہ کل ایمان کی سند دی ہے، حکم خدا سے دی ہے مگر دی ہے، ہاں آپ کی محبت کو ایمان اور آپ کے بغض کو کفر قرار دیا، اور علی کو ظاہر سی بات ہے جب دیکھتے تو خوش ہوتے، کہتے ہیں علی کو اتنی اہمیت، علی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے رسول کی نگاہ میں کہ جب گئے ہیں رسول خدا ہجرت کر کے تو اپنی جگہ پر اپنے بستر پر سلایا ہے علی کو، اور اتنا بھروسہ کیا ہے علی کے اوپر۔ یہ بہت بڑا درس ہے آج کے نوجوان نسل کے لیے، اور اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے پوری دنیا، خود مکے میں رسول امین مشہور تھے، اور جب گئے ہجرت کر کے تو ساری امانتیں رسول علی کے حوالے کر کے گئے، اور کہا کہ حالانکہ امانتیں میں بتا دوں کس کی ہے، کافروں کی ہے، امانت کافروں کی، آپ کے اکثر کافر تھے، یعنی اس سے کیا ہمیں درس ملتا ہے، کافر کی بھی امانت اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں کبھی خیانت نہیں کرنا، اس لیے کہ جب آپ پلٹاؤ گے نا تو کافر بھی سوچے گا شیعہ مذہب کیسا ہوتا ہے، علی والے کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ تاریخ نے لکھا کہ جب رسول خدا کی ہجرت کے بعد رسول نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تم میرے خانوادے کو لے کر، اتنا بھروسہ کہ میرے خانوادے کو لے کر سب کو امانتیں دینے کے بعد واپس آنا، میں آپ کا راستے میں انتظار کروں گا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کافروں نے امانت دی تھی رسول کو، ہاں پلٹایا ہے علی نے، ایک کافر نے پلٹ کے نہیں کہا کہ میری امانت میں کچھ کمی آ گئی یا زیادتی آ گئی، اس کا مطلب کیا ہے، ان کا ہاتھ ان کا ہاتھ ہے، دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جب چلے ہیں تو یہ علی کا شرف ہے کہ مقام قبا پر مرسل اعظم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں پر ایک جملہ میں بہت خاص کہہ دوں کہ جب یہ انتظار کیا نا، 2 دن تک انتظار ہوا ہے، کہتے اس درمیان علی کے انتظار میں مسجد قبا بنائی ہے رسول نے، خود بھی اس میں کام کر رہے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ رسول ہے جو علی کے انتظار میں مسجد بنا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ 2 رکعت نماز ان کے لیے نہیں پڑھ سکتے، فجر میں اٹھنا گوارا نہیں ہوتا، کہاں ہمارے بچے، کیوں وہ فجر میں سو جاتے ہیں، کیسے نیند آ جاتی ہے، ہاں۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، آپ دیکھو علی کا انتظار رسول نے کیا تو مسجد بنا ڈالی ہے نا، بہرحال وہ تو نبی ہیں، ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا بنایا، اپنے کردار کو بھی تو ٹھیک سے نہیں بنایا۔ کاش علی کی محبت کے واسطے سے ہم اور آپ ان باتوں کی طرف واقعاً غور کرتے، یہاں تک ان پر بھروسہ کیا، اور یہ قافلہ جب وہاں پہنچا ہے پھر یہ لوگ آگے بڑھے، جو میں نے اس کو میں دہراؤں گی نہیں، میں رسول کی ولادت میں آپ کو آگے بتا چکی ہوں۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب آپ مدینہ آئے تو سن 2 ہجری میں شہزادی کونین سے آپ کا عقد ہوا۔ نوجوان نسل اگر مجھے اس وقت سن رہی ہے تو اس بات کو غور سے سنیں، ہاں آج یہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہماری قوم میں یہی شادی والا ہے، ہاں علی سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا اس وقت، بہت غور کرنا، شہزادی سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا، ہاں مسئلہ یہ ہے شادی کا معیار ہمیں کیا، علی کے البتہ میں انشاءاللہ کبھی ایک موقع ضرور میں خود نکالوں گی کہ مولا کی شادی کے اوپر، ان کا جہیز، ان کی شادی کیسے، ان باتوں کے اوپر میں بحث کروں، آج تو میں نہیں کروں گی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ شادی کے معیار میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ علی جیسا مالک کل، خدا نے ہر چیز کا مالک بنایا، مگر کوئی جھوٹی سی روایت لا کے دکھا دے جو ہمارے آپ کے گھروں کی شادیوں میں ہنگامے ہوتے ہیں، ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے علی کی سیرت سے کیا لیا ہے، کیا ہم نے آپ نے علی کی سیرت سے، یہ خالی نعرے لگا لینا صرف وہی اتنا کافی ہے؟ نہیں، ہم کو ان کی سیرت دیکھنی ہے۔
کہ علی نے مولا علی نے کس کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. ہاں کہتے ہیں کہ یہ مولا علی ہوتا ہے نا، جیسے آج کل بچے کھیل کے میدان میں یہ تمام آگے بڑھتے ہیں، مولا علی کی سب سے پسندیدہ کھیل، ہاں بہت غور کرنا، سب سے بڑی ورزش جسے ہم کہیں گے مولا علی کی کشتی تھی. آپ کو کشتی بہت پسند تھی. اور یہی نہیں، سب سے پہلا سجدہ شکر جو ہوا، ہاں سب سے پہلا سجدہ شکر، البتہ اس میں ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مولا علی کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں، مولا علی کے جو سجدہ شکر ہے سب سے اہم اور امپورٹنٹ اور سب سے بہترین شکر کہا گیا اس وقت کیا کہ جب آپ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے ہیں تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب علی سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے، کسی زمانے میں ہوتا ہے نا کہ پہلے، اب تو نہیں ہوتا، پہلے لوگوں کے گھر میں خط آتے تھے کہ آپ گھر میں ڈاکہ پڑنے والا، کوئی قتل کرنے والا، تو جب یہ ایسا ہوتا تو کیا کوئی رات بھر سوتا تھا؟ ہرگز نہیں، لوگ جاگتے رہتے تھے. یا علی میں آپ سے سوال کروں گی، آپ کو خود معلوم ہے کہ چاروں طرف سے کفار ننگی تلواریں لیے کھڑے، تو آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، بڑی گہری نیند آئی. مولا آپ کو نیند کیسے آئی؟ تو علی کے جواب آئے گا، اسی کو تو کہتے ایمان، اسی کو کہتے یقین اور بھروسہ. زبانی دعوے دار تو علی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، زبانی دعویٰ کرنے والے رسول کے ماننے والے بہت ہیں، لیکن آئیے دیکھیے علی نے کیسے محبت کی، کیسے بھروسہ کیا. جب علی سے پوچھا گیا کہ کفار تلواریں ننگی لیے کھڑے تھے اور آپ کو نیند کیسے آ گئی، تو کہنے لگے میرے نیند کے لیے یہی کافی تھا کہ خود رسول نے مجھ سے کہا یا علی کل تم سب کی امانتیں دے کے میرے خانوادے کو لے کے واپس آنا، میں انتظار کروں گا. ان کا کہنا ہی بتا رہا کہ اگر کل کے لیے رسول نے خبر دے دی، یعنی مجھے کل تک تو گارنٹی ہو گئی تھی مجھے زندہ ہی رہنا ہے، تو مجھے تلواروں کا کس بات کا ڈر، کس بات کا ڈر مجھے تلوار کا. ہاں یعنی اتنا بھروسہ خدا پر اور رسول پر ہونا چاہیے. بہت غور کرنا کنیزان زہرا، یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ مولا علی اب وہ منزلیں بھی آگے بڑھیں کہ جب مولا علی مدینے میں آئے اور آپ کا عقد شہزادے کونین سے ہوا، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں نے رسول کے خدا کے وقت میں بتا دیا، بعثت کے بعد اور پھر ہجرت کے بعد کے جو وقت آپ مدینے میں آئے ہیں، کس کس سال میں ایک ایک شہزادی کا عقد ہوا. 3 ہجری میں مولا حسن کی ولادت، 4 ہجری میں مولا حسین کی ولادت، یہاں تک کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ پیریڈ جو آپ کا گزرا ہے، میں بتا دوں آپ کو، صرف علی کے لیے نہیں بلکہ پنجتن کے لیے ہجرت کے بعد کے 10 سال بہت خوبصورت، جس کو کہیں گے نا بالکل گولڈن سال گزرا ہے. بہت اچھا وقت گزرا ہے، سب کو بہت اچھا لگ رہا تھا. مدینہ تھا، مدینے کا سکون، وہاں کی محبتیں، پھر سب کا ایک ساتھ رہنا اور جگہ جگہ فتح ہو رہی تھی، تمام باتیں سب سے اچھا گزرا. لیکن جو مولا علی کی دیکھیے، یہ اس زندگی کو ڈیوائڈ کریے آپ. پہلا مولا علی کا کون سا حصہ ہے کہ ولادت سے لے کے 10 سال بچپنا، وہ بھی کہاں گزرا؟ رسول کی آغوش میں. اس کے لیے بھی ملتا ہے کہ مدینے میں مکے میں قید پڑا تھا، اور ایسے میں ظاہر سی بات ہر ایک پریشان تھا. کیسے آج کل سب پریشان ہیں اس لاک ڈاؤن میں. تو اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ علی کو مجھے دے دو، لیکن یہ تو ایک بہانہ تھا، اصل میں علی کو رسول ہی کے ہاتھوں پہ پرورش پانی تھی. یہ خدا کا فیصلہ تھا، ہے نا، پالا ہے رسول نے. تو پہلا حصہ بچپن سے لے کے 10 سال تک، اس میں بھی علی کے اتنے واقع اتنے فضائل کہ میں کیا بیان کروں. آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو آپ رسول کے لیے ملتا ہے نا کہ رسول جب مکے کی گلیوں سے گزرتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی کچرا، کوئی، اور آخر میں تو حد یہ ہو گئی تھی کہ تقریباً 300-400 بچے ان کے ماں باپ انہیں سکھا کے بھیجتے تھے. وہ اپنے ساتھ پتھر وغیرہ لے کے نکلتے کہ رسول کو ماریں گے، انہیں مجنوں کہیں گے، یہ وہ. اور ایک دن جب رسول خدا آئے گھر میں، خدیجہ کہتی میں نے دیکھا لہو لہان تھے رسول. اور جب پوچھا خدیجہ نے کیا ہوا اور بتایا ایسا ایسا واقعہ، تو علی کا عالم یہ تھا کہ اس کے بعد اس طریقے سے ساتھ میں تھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. اور اس کے بعد جب علی نکلے ہیں تو ایسا کنکر مارا ہے، کہیں آنکھیں پھوٹی، کہیں پیر ٹوٹا. بہرحال اللہ کا شکر ہے وہ فریض. یہ 10 سال کی زندگی تھی اور ہر جگہ. لیکن جب دوسرا مرحلہ زندگی کا شروع ہوا، جسے کہتے ہیں جب یہ مبعوث ہوئے ہیں رسالت پہ، کیا کہتے ہیں رسول خدا، دعوت ذوالشیرہ، جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہر بچوں کو معلوم ہونا چاہیے اس بات کو. یہ دعوت ذوالشیرہ تقریباً جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، رسول کے مبعوث ہونے کے تقریباً 3 سال بعد ہے. 3 سال تک اس طریقے سے ہوتا رہا، غار حرام جاتے رہے وغیرہ وغیرہ، آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں اسلام کا پرچار ہوتا رہا. لیکن دعوت ذوالشیرہ اب حکم آ گیا، آ گئی آیت
اور اس آیت کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے رسول نے بہرحال دعوت دی ہے، مکے ہی کی یہ دعوت ہے. اور تمام اپنے عزیز و آپ کو معلوم ہے نا کہ خود آپ کے رسول کے بابا یا مولا علی کے بابا 10 بھائی تو خود ہی تھے، جس میں سے یہ لوگ کیسے کیسے خطرناک بھی تھے، ہے نا. اور جب دعوت دی ہے 1 2 3 تینوں دن دعوت میں علی نے سارا انتظام کیا. حالانکہ عمر کتنی تھی؟ 10 سال. آپ کو معلوم ہے بعض نے 10 لکھا، البتہ بعض نے 14 سال بھی لکھا، لیکن زیادہ تر روایتیں 10 سال کے لیے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں عالم یہ تھا کہ ایک دن سب نے کھایا چلے گئے. میں پوری دعوت تو نہیں بیان کروں، بس اشارہ. 2 دن، دوسرے دن یہ، لیکن تیسرے دن جب پوچھا ہے کہا یہ کیا عالم، کہا ایسی کھاتے ہیں سنتے نہیں چلے جاتے. تو تیسرے دن تاریخ نے لکھا خود ابو طالب بھی کھڑے ہوئے اور خود علی بھی باپ کے ساتھ تھے. آج دیکھتے ہیں کون جاتا ہے. ہمت کس کی ہے جب تک جو رسول کہنے بغیر سنے کون جائے گا. اور وہ پورا واقعہ ہونا اور اس مقام پر اعلان کرنا. رسول نے 3 مرتبہ اعلان کیا تھا کون ہے جو اس راستے میں، جو میں توحید کا راستہ اور باقی جو بھی راستہ لے کے اسلام کا چل رہا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے. جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا ولی، وہی میرا جانشین ہوگا. تو تاریخ نے بتایا کہ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے تھے، ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو شرف ملا. اور اس کے بعد جو آپ مدینے میں آئے ہیں، پھر مدینے میں بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں نا، ہر جنگ میں ظاہر سی بات ہر جنگ مولا متقیان کے ہاتھوں فتح ہوئی. لیکن اپنے پاس ایک مشکل ہے. دیکھیے ہر جنگ کے فاتح کے نام علی ہے تو میں بھی مانتی ہوں، ہے نا. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے مجلسوں وغیرہ میں، بس یہ جنگ وہ جنگ، ایسے تلوار چلی، یہ وہ پتوں کی طرح سر کٹے فلا، یہ باتیں بتائی جاتی. لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میں کردار علی کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے ہمارے بچے، نوجوان بچے جو بہت گرم جوش ہوتے ہیں، جوش میں آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی ہماری نوجوان نسل سے خاص طور سے سنیں کہ لوگ سمجھتے ہیں نا بڑا غصہ تھا علی کو اور یہ کرتے. تو ایسا نہیں ہے. جتنا صبر علی نے کیا کوئی کر بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. سنیں گے آپ بتائیے ذرا. پوری تاریخ کے لیے میں ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، علی جس بھی جنگ میں جاتے تھے نا فوراً ہی جا کے تلوار نہیں نکال لیتے تھے. ہاں پھر کیا کرتے تھے؟ پہلے دعوت اسلام دیتے تھے. یعنی آج ہمارا کبھی فرض ہے دعوت اسلام، اور اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کرتا تو دوسرا پیغام کیا ہوتا؟ مولا کہ تم واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے اپنی زندگی جاؤ جی لو، یعنی میں کچھ تم کو زندگی نہیں بخش دیتے تھے. لیکن اگر اب بھی وہ نہیں جاتا تھا تو اب میرے مولا کا عالم یہ تھا کہ ظاہر یعنی اگر علی نے تلوار اٹھائی تو مجبوری میں اٹھائی ہے، جوش میں آ کے، خروش میں آ کے ایسا نہیں اٹھائی ہے تلوار. وہ علی کی مجبوری تھی تلوار اٹھانا. لیکن آج کچھ جملے شاید سخت ہو جائیں مگر مجھے معاف کرنا، میں ایسی نہیں. میرے پاس دیکھیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں حوالے کے ساتھ میں پڑھ رہی ہوں کہ آج ہم شیعوں ہی نے مولا علی کے نام سے جیسے لگ رہا تلواریں رکھ لی. مولا علی کے نام ہے بس جیسے لگتا ہے شمشیر برہنا بس باہر آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں بس مولا علی نے تلوار اسی طریقے سے اٹھائی ہے کہ جیسے آپ کیاریاں لگاتے ہیں نا، اس میں کچھ ڈالیاں ادھر ادھر چلی جاتی، اس کو کاٹنے کے لیے قینچی کا استعمال، بس اتنا ہی کیا ہے علی نے. ورنہ صبر کا پیکر ہے علی. ہاں پھر مولا علی نے آگے بل فضائل تو آپ کے ماشاءاللہ وہ سب سنتے ہی رہتی ہے، سورج کا پلٹنا اور یہ وہ تمام باتیں، وہ میں نہیں دہرانا چاہتی، وہ تو آپ ماشاءاللہ مجلسوں میں برابر آپ سنتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے پیش یہ کرنا ہے کہ شان علی یہ تھی کہ آپ کے دروازے پر آتا تھا کافر، لیکن جب آپ کے کردار کو دیکھتا تو مومن بن کے جاتا. کیا تھا وہ کردار؟ کیسا تھا وہ علی کا کردار؟ تو جواب ملے گا کہ علی لوگوں کی ہیلپ کرنے والے، لوگوں کے مددگار، ہر نماز اول وقت کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کی کبھی لب پہ غیبت نہیں. اتنی جنگ کا فاتح علی، کبھی شان نہیں دکھائی، کبھی بڑپن نہیں بتایا. اور ان تمام چیزوں کا جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا چاہیے ہماری زندگیوں میں کیا ہے. واقعات اگر علی کی نقل کیے جائیں آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہاں آپ انصاف سے بتائیے کہ پوری زندگی علی کی جب ہم نے پڑھا، ایک بار بھی علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. کب کہا ہے؟ جب سر پہ ضربت لگی اس وقت آواز آئی کہ کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کیا بتانا چاہ رہے علی؟ کہ علی بتانا چاہ رہے ہیں تمام کائنات کو کہ انسان کی زندگی اور موت دونوں جب اللہ کے لیے ہو، اصل کامیابی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. ورنہ ان تمام چیزوں کو جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی، وہ کامیابی نہیں ہے. اور اس کے بعد بہرحال
کیا کہتے ہیں 11 ہجری کے بعد سے جو زندگی پھر آپ کی شروع ہوئی ہے، یعنی رسول کی شہادت کے بعد. ایک جملہ میں یہاں پہ اور کہتی چلوں کہ بعض بچوں نے میرا سوال کیا ہے رسول اللہ کے کو زہر کس نے دیا تھا. نام نہیں دیا ہے لیکن میں کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں 14 ستارے، اس میں آپ کو ملے گا 2 روایتیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات، لیکن ایک روایت کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی کے کہنے سے کافرہ نے گوشت میں زہر دیا تھا. دعوت کی تھی اپنے گھر میں، اس کافرہ کا نام نہیں آیا ہے، گوشت میں زہر دیا تھا. خیر، جب رسول کے جسم میں زہر آیا اور آپ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ کے حصے میں ظاہر باغ ڈور سنبھالنا تھا علی کو. آپ اب علی کی یہاں پہ مشکل دیکھیے. علی کی مشکل کیا ہے؟ ایک طرف رسول کا جنازہ ہے، دوسری طرف یہ جو اپنے کو بڑے بڑے صحابی کہتے ہیں نا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ مجمع سمجھدار ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ظاہر کہ جب رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو اب لوگ پرسہ دینے کے لیے آئیں گے، رسول کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے. تو خدا ان ملعونوں پہ لعنت کرے کہ جن لوگوں نے راستے میں جو راستے ہوتے تھے، مثلا مثال کے طور پر آپ کو کہیں جانا ہے تو 1 2 3 طرف سے راستے 4 طرف سے ہوتے ہیں، سر راہ لوگ کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے آدمیوں کو کھڑا کر دیا. اور ان لوگوں کے عالم کیا تھا کہ جو آتا اس کو رسول تک نہیں جانے دیتے، سیدھا سقیفہ میں لے کے چلے جاتے. ہاں، اور وہاں لے جا کر سب سے بیعت لینے لگے. کس بات کی بیعت؟ ووٹنگ ہو گئی. اسی لیے یاد رہے ایک بات، بچے یاد رکھنا، ہمارے پاس ووٹنگ سے کیا کہتے ہیں خلیفہ نہیں بنایا جاتا. ووٹ کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا ہر نبی، ہمارا ہر امام خدا کا بنایا ہوا ہے. ہم نہیں بناتے، ہمیں چننے کا اختیار کہاں سے ہوگا؟ ہزاروں غلطیاں کر کے ہم چنیں گے خلیفہ. لیکن یہاں سے اسلام میں واقعی لکیر ٹیڑھی ہو گئی اسلام کی. میں نے بتایا 10 سال بہت اچھا زمانہ گزرا ہے اہل بیت کا مدینے میں، بہت گولڈن زمانہ. لیکن اب یہاں سے مصیبت کے دور شروع ہو گئے. ادھر رسول، آپ ذرا مولا علی کی مصیبت دیکھیے، آپ اس بات پہ غور کریے. رسول کا جنازہ رکھا ہے نا، ادھر علی کی تنہائی ہے. بچے چھوٹے بھی ہیں، شہزادی کا برا حال ہے نا. اور ایسے میں جو آ رہے ہیں ان کو یہ ملائی بیعت ان سے لینے کے لیے لے کے دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. مگر یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، علی نے کیا کیا؟ رسول کے شہادت کے بعد علی نے کیا کیا ہے؟ ہاں، یہ سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے. ہم اور آپ، اگر ہمارے آپ کے یہاں کسی کا ظاہر سی بات ابھی انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہم تو اپنا ہوش آواز کھو دیتے ہیں. خاص طور سے ہماری عورتیں سے خاص طور سے سن لیں، میں نے دیکھا ہے، خدا نہ خواستہ، البتہ سب کے شوہر خدا کرے سلامت رہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جوانی میں شوہر انتقال کر جائے، میں نے دیکھا سر پہ چادر رہی اور بال کھول کے اور اتنا ہنگامہ، یہ وہ. ٹھیک ہے شوہر کا انتقال ہوا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا دین بھول جائیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہے. اب جتنے بھی آ رہے ہیں، میں نے دیکھا جوان بیوہ بیٹھی ہے، خلیرے پھپھیرے بھائی یہ وہ جو آ رہے ہیں سب لپٹ. نہیں، حرام ہے. اس وقت بھی آپ احکام کو نہیں چھوڑ سکتی ہیں. اور علی نے اس درس دیا ہے. دیکھیے، لاکھ کوئی اپنے شوہر کو چاہے، باپ کو، ماں کو، لیکن جتنا علی نے رسول کو چاہا کوئی نہیں چاہ سکتا. لیکن اس محبتوں کے باوجود علی نے کیا کیا؟ جس کو اسلام کا درد ہوگا وہ یہی کرے گا. رسول کا جنازہ رکھا تھا، سب سے پہلا کام جو علی نے کیا ہے، قرآن کو جمع کیا ہے. جیسے قرآن نازل ہوا تھا اس کے نزول کے مطابق، اس کے تنزیل کے مطابق جمع کیا ہے قرآن کو. ایک ایک سورہ، ایک ایک ورق، ایک ایک آیتیں جمع کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیسے یہ لوگ واقعاً بیعت لے رہے تھے نا، حکومت کی کرسی کی تو لالچ تھی. اگر علی نے قرآن نہ جمع کیا ہوتا تو آج جس طریقے سے نمازوں میں فرق ہے اور باقی چیزوں میں، قرآن بھی 2-3 ہو گئے ہوتے، یا 2-3 ہزار بھی ہو جاتے تو کم نہیں تھا. لیکن علی نے پہلا کام یہ کیا ہے، رسول کی شہادت کے بعد قرآن کی جمع ہوئی. قرآن نے سب سے پہلے علی نے قرآن جمع کیا، سسٹم سے جمع کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کے ساتھ کس قدر حق تلفی کی گئی، کس قدر ستایا گیا اہل بیت کو، کہ جو سب سے نہیں. آپ دیکھیے خود خمینی صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، سب سے بڑا مجمع تاریخ کا خمینی صاحب کے جنازے میں. آج بھی کوئی لیڈر کوئی اس طریقے سے جب دنیا سے جاتا ہے تو مجمع آتا ہے. آج تک تاریخ میں اس سے بڑا لیڈر خدا نے پیدا ہی نہیں کیا، رسول خدا سے بڑا. لیکن غربت علی دیکھیے آپ، اتنے بڑے لیڈر، سب کو واقعاً کیا کہتے ہیں، کافر سے مسلمان بنانے والے، مسلمان سے سلمان بنانے والے، لیکن ان کا جنازہ پڑا ہے، کوئی بدبخت جنازے پہ بھی نہیں آ رہا. تاریخ نے جو لکھا، 9 لوگوں کا ذکر لکھا ہے کہ رسول کے جنازے میں 9 لوگ تھے. اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف 9 لوگ رسول کے جنازے میں. البتہ بعض کتابوں میں 18 کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن زیادہ تر 9 کا ذکر آیا ہے.
اب آپ سوچیے ذرا سا کتنی غربت ہے علی کی، اور کس طریقے سے رسول کو، اب سوچیے ذرا سا آپ اندازہ کیسے کیسے غسل دیا اور بیل جنازہ تیار کر کے لے کے چلے. میں اب رسول کی تدفین کی طرف نہیں جا رہی ہوں، صرف اشارہ کر کے گزروں. اس کے بعد اب عالم کیا ہے، اب حق کیا ہے کہ خلافت علی کے پاس آئے. ذمہ دار وہ ہیں، ہے نا. کس کس بات کا میں ذکر کروں؟ جو احادیث اہل تسنن کے پاس صحائح ستہ میں لکھی 6 کتابیں جو ان کی صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں، ان کتابوں میں غیروں سے دنیا کے اقوال مل جائیں گے، مگر مولا علی سے مشکل سے 100 یا 150. جو بچپنے سے 4 سال کی عمر کے بعد تو مسلسل رہے ہیں ساتھ میں، لیکن 4 سال کی عمر سے پہلے بھی آپ اگر تاریخ اٹھائیں گے تو رسول کو قرار تھوڑی نہ آتا تھا جب تک علی کو نہ دیکھ لیتے. جو بچپن سے ان کی گودی میں پلا بڑھا، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا، اس سے اتنی کم حدیث. اس کا مطلب کس قدر چوری کی گئی، اس میں کس قدر ان کے قول کو چرایا گیا ہے نا. بہرحال اب عالم کیا ہے، علی جب گئے ہیں نا، علی کو بھی بلایا گیا بیعت کرنے کے لیے. علی جب گئے ہیں، سب سے پہلا کام علی نے کیا، قرآن کو سب کے سامنے دکھا، دیکھو یہ ہے قرآن. اور اگر آج علی نے قرآن نہ بتایا ہوتا، نہ جمع کیا ہوتا، تو میں نے کہا کئی قرآن بھی ہو گئے ہوتے، اور یہ قرآن آج بھی محفوظ ہے. کوئی بھی معصوم جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے بعد والے کو یہ قرآن دے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آج امام زمانہ کے پاس قرآن موجود ہے جو علی نے جمع کیا تھا، وہ ہے محفوظ. اور جب آئیں گے تو انشاءاللہ جب ان کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کی بھی آپ لوگ زیارت کریں گے جو قرآن علی نے جمع کیا تھا. بہرحال ان لوگوں نے بیعت کا مطالبہ کیا. اب یہاں پہ تو الگ الگ روایتیں آتی ہیں، خیر ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا کہ علی اور ایسوں کی بیعت کر لیں گے. لیکن خلافت و بیل غصب کی کہ ان لوگوں نے غصب کیا. اس کے بعد علی کی زندگی آپ کتنے سال، 1-2 سال نہیں، 25 ایئرس. یہ تینوں ملونوں کی خلافت 25 سال چلی ہے. 25 ایئرس مولا علی خاموش رہے. مدینہ ہے تو خاموش کا مطلب کیا، خالی سو رہے تھے، بیٹھے رہتے نہیں. اسلام کا کام کیا ان سے جو ہو، لیکن خلافت پر تو یہ ملون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے. 25 سال مولا کی زندگی کی، خاموشی کی زندگی. مولا کہتے ہیں کہ میں نے کیا درد اٹھائے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. کس کس طریقے سے اسلام کے ساتھ گستاخیاں ہو رہی تھیں، شیعوں کے ساتھ، بہرحال سب کے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن 25 سال مولا علی کے اس طریقے سے گزرا ہے. اب میں بات کو آگے بڑھاؤں. 25 سال کے بعد جب عثمان واصل جہنم ہوئے تو خدا لعنت کرے بہرحال جس نے میرے مولا کو ستایا، کہ 4 سال 9 مہینے مولا علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ گزرا. لیکن اس 4 سال 9 مہینے میں بھی ان لوگوں نے کیا ہنگامہ نہیں مچایا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے. زیادہ تر تو وقت جنگوں میں گزرا ہے. 3 جنگیں، اہم ترین جنگیں ہوئیں یہ مولا علی کے زمانے میں. کون کون سی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان. یہ جنگوں کے نام بچوں کو یاد ہونے چاہیے. جنگ جمل خود عائشہ اس کے علمبردار بن کے کھڑی ہو گئی، کیا کہہ کے کہ عثمان کے قتل کا بدلہ اسی بہانے والی جنگ وجود میں آئی. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. 36 ہجری میں غالباً یہ جنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے جنگ جمل ہوئی، اور یہ مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ گزرا ہے جس میں 3 داخلی جنگ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، اور 5 شوال 36 ہجری کو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ جمل. اور سنیں گے آپ کتنے، آپ اسے سوئیے، 4 سال 9 مہینہ تو مولا کی حکومت ہے، اور اس میں 18 مہینے 18 مہینے کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں، 1.5 سال لگاتار یہ جنگ چلی ہے. آپ ذرا اس باتوں پہ غور کرنا کہ 1.5 سال تو آپ یہی جب جنگ ہوتی ہے کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی دیکھو آپ اس وقت کے ابھی کے دور میں کیا کہتے ہیں، یہ فلسطین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، اور باقی بہت جنگوں میں کیا ہوتا ہے. یعنی دشمن چاہ رہا تھا کہ علی دوسری طرف فکر نہ کرنے پائیں، مگر قربان جائیں جانے مولا کے اوپر. کس طریقے سے ایسے عالم میں علی نے اسلام کو بچایا ہے. اس کے بعد بات اور آگے بڑھی. جو عائشہ لے کے چلی تھی کہ ہمیں قتل عثمان کا بدلہ لینا ہے، وہی چیز اس میں جو دوسری جنگ صفین ہوئی ہے، معاویہ نے بھی اس بات کو بھی آگے بڑھایا اور دوسری باتوں کو لے کے جنگ صفین وجود میں آئی، جس میں آپ دیکھیں ان کا قبضہ بھی اچھا خاصا ہوا. لیکن جب ان کے قبضے میں سب کچھ آیا تو مولا نے پانی نہیں بند کیا ہے کہ سب کو، عام خاص دشمن سب کو پانی پلایا جائے. یہ بھی اس میں بھی جیسے آپ میں نے بتایا کہ جب شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے سے لیلۃ المبیت کہتے ہیں. ایک رات اور ہے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں. یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات وہ رات ہے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی
تقریباً مولا علی کا لشکر جیت رہا تھا، ہے نا، اور اکثر لوگ بھاگے تھے چھوڑ کے، لیکن خدا لعنت کرے عمرو عاص کے اوپر، یہ نام آپ لوگ کو تاریخ میں یاد رکھنا چاہیے، یہ سب لعنتی ہیں. ہاں، اس نے دیکھا ہاری ہوئی کہ جنگ ہار چک رہا ہے، اس نے ملعون نے کیا کیا، دھوکہ دیا ہے، جلدی سے اندر گیا اور سارے قرآن جمع کیے اور نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا. 500 سے زیادہ قرآن نیزوں پہ بلند کیے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ یہاں پہ خاص طور سے ہماری نوجوان نسل اس جملے کو بہت غور سے سنیں. مالک اشتر جو کمانڈر تھے اس وقت آپ کے حکم سے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ مالک اشتر کا صدقہ ہماری قوم کے ہر بچوں کو، نوجوانوں کو عطا کر دیں انشاءاللہ. بہت ناز کیا ہے مولا علی نے مالک اشتر کے اوپر، بہت بڑی بہترین پرسنالٹی تھے. کہتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے دشمنوں کو تو بھگایا تھا. مالک اشتر جو معاویہ کا خیمہ تھا وہاں تک پہنچ گئے تھے. آپ سمجھیے ذرا سا، نیزہ اٹھا لیا تھا، اب جو نیزہ مارتے تو وہیں واصل جہنم خدا اس کو کر دیتا، ملعون کو، معاویہ کو. لیکن اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ ادھر جب نیزوں پہ ان لوگوں نے، ملعونوں نے قرآن بلند کر دیے تو بہرحال کچھ افراد جو مولا کے ساتھ تھے، ابھی تک ساتھ میں تھے، علی کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی نیزے پہ بلند کیا قرآن کو، علی کی طرف والوں میں پھوٹ پڑ گئی. اور اسی لیے ان لوگوں نے کیا تھا، کہا اب ہم جنگ نہیں لڑیں گے. کیوں نہیں لڑیں گے؟ کہا اس لیے کہ اب ہم جنگ لڑیں گے تو قرآن سے ہماری جنگ ہوگی، ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ علی کی طرف کے لوگوں نے جا کے علی کو خیمے میں گھیر لیا اور کہا اگر اب جنگ نہیں بند کی گئی تو معاذاللہ علی کو قتل کر دیں گے. علی کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی، اسلام کی پرواہ تھی. لہٰذا علی نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا ہے. مالک اشتر، یہاں پہ بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ، مالک اشتر پورے غیظ میں ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اب جو مار دیں گے تلوار تو معاویہ واصل جہنم ہو جائے گا، ہے نا. لیکن اتنے میں قاصد پہنچ گیا اور کہا مولا نے کہا ہے کہ جس عالم میں وہیں پر جنگ روک دو، جب میری آواز تم تک خبر پہنچ جائے ایک تیر بھی اس کے بعد نہیں چلانا. اطاعت اس کو کہتے ہیں. جوش میں آنا اطاعت نہیں ہے. میں بہت معافی کے ساتھ کہتی ہوں، وہ بچے جو جوش میں آ کر، بہت معذرت کے ساتھ، جوش میں آ کر ماتم تو کر لیتے ہیں، مجلس تو کر لیتے ہیں، لیکن نماز قضا کر دیتے ہیں. جوش، امام دیکھیے، امام کی اطاعت اصل یہی محبت ہے. ہاں بے شک ہم نہیں ماتم کریں گے تو کون ماتم کرے گا؟ ماتمی تو ہم ہی ہے نا. لیکن اصل مولائی وہ ہے جو ماتم بھی کرتا ہے، اس کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی. ہاں، جوش میں آ کے کچھ کام کرنا یہ محبت نہیں ہے. سیکھنا ہے محبت تو مالک اشتر سے سیکھیے. وہی شاید آج کا نوجوان ہوتا کہتا چلو پہلے مار دیں گے بعد میں مولا سے معافی مانگ لیں گے، مگر یہ اطاعت نہیں ہے. وہیں مالک اشتر رک گئے. یہ دوسری جنگ صفین، اور پھر تیسری جنگ یہی لوگ جو ہٹ گئے تھے. آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے علی کے ساتھ. یہی لوگ جو پہلے ابھی تک علی کے ساتھ لڑ رہے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ معافی مانگو، آپ توبہ کرو، معاذ آپ نے گناہ کر دیا. ہاں، تیسری جنگ اس کی وجہ سے جنگ خوارج، جو خوارج سے جنگ ہوئی ہے، اور یہ جنگ تیسری جنگ نہروان وجود میں آئی. آپ دیکھیے جو مولا کی یہ کیا کہتے ہیں ظاہری خلافت زمانہ، وہ تو جنگ ہی کرتے کرتے گزر گیا، مگر اس کے باوجود مولا کہتے ہیں کہ واقعاً اکثر وہ زمانے ایسے گزرے کہ میں اس کے خون کے آنسو روئے خیالی. بہت بڑی تکلیفوں کا زمانہ. اور اس کے بعد اب آپ آگے بڑھ کے دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب کہ جن کی زندگی کا حصہ جو گزرا اس میں نہ جانے کتنے تصانیف، نہ جانے کتنی کتابیں لکھی. اس میں سے بہترین کتاب قرآن کے بعد جس کو سب سے زیادہ اولیت حاصل ہے، آپ کی کتاب نہج البلاغہ، جس کو جمع کیا ہے کس نے؟ ملا رضی نے، علامہ رضی نے. ٹھیک ہے، 4 صدی ہجری میں یہ کتاب جمع کی گئی اور اس کے 3 حصے ہیں جو مولا کے بال. اس واقعاً ہم تو کہتے ہیں کچھ اشرے تو نہج البلاغہ کے اوپر ہونے چاہیے. کیسی کیسی باتیں میرے مولا نے لکھی ہے کہ اگر پڑھ لے انسان تو زندگیاں بدل جائے، ہے نا. اور اس کے بعد آپ کے نام کا سورہ جو منسوب ہے قرآن مجید میں، سورہ عادیات، جس کو آپ نے ابھی بچے سے سنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب مولا کیا، جو بہت اس میں سے ایک کلام تو میں نقل کر دوں، وقت بہت تیزی سے چلا گیا. مولا علیہ السلام کے ارشادات تو بہت ہیں، لیکن آپ نے ایک ارشاد بہت عجیب و غریب کہا. یہ سب کے لیے بہت بڑی مشعل راہ. کیا کہا ہے مولا نے؟ مولا کہتے ہیں کہ سوال ہوا تھا واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے. یعنی واجب تو واجب ہی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم اور کیا ہے. مولا نے کہا سنو، گناہ کر کے گناہوں کی توبہ کرنا، گناہوں کی توبہ کرنا یہ واجب ہے. اگر کسی سے گناہ ہو گیا اس کے اوپر واجب ہے گناہ کی توبہ کرے. لیکن مولا کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دینا یہ واجب تر ہے. مولا کیا مطلب؟ آوازیں سنو، اگر تم گناہ کو چھوڑ دو گے تو ادھر ضرورت ہی نہیں آئے گی کہ تم سوری توبہ.
تم گناہ کو چھوڑ دینا یہ واجب تر ہے. یہ میرا کلام نہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی مدت امامت کتنے سال آپ امام رہے؟ تو تاریخ نے لکھا 30 سال آپ امام رہے. آپ کہیں گے 30 سال کیوں؟ آپ جوڑ لیجئے، رسول کی بات 25 سال آپ کی خاموشی کی زندگی اور 4 سال 9 مہینے آپ خلافت پر فائز رہے، تو لہٰذا آپ کی امامت ظاہر کچھ مہینے کم 30 سال آپ کا دور امامت گزرا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، آپ کی قبر کئی سال تک چھپی رہی، معلوم نہیں تھا لوگوں کو آپ کی قبر کہاں ہے. کتنے سال تک آپ کی قبر لوگوں کو پتہ نہیں تھی؟ تو تاریخ نے لکھا 130 سال تک آپ کی قبر کا پتہ نہیں تھا. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ ٹھیک ہے آپ کے بچوں کو آل اولاد کو پتہ تھا، لیکن ہم آپ جیسے یا زائرین جاتے 130 سال تک آپ کی قبر چھپی رہی، نہیں پتہ تھا کسی کو کہ آپ کی قبر کہاں ہے. سوال کیا گیا یہ قبر کیوں چھپا کے رکھی گئی تھی؟ تو جواب ملا اس قدر دشمن تھے، اس قدر سخت دشمن آپ کے تھے بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگ کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو مرنے کے بعد بھی قبر کو کھود ڈالتے، قبر سے لاشا باہر نکالتے، بے حرمتی کرتے. اتنی دشمنی ان ملونوں کو تھی. لہٰذا حکم خدا بھی یہی تھا. بہرحال آپ کی قبر 130 سال تک چھپا کے رکھی گئی، جو نجف اشرف میں آپ کی قبر ہے. اور اس طریقے سے ظاہر مولا علی کی زندگی اور بہرحال جتنی روشنی ڈالی جائے کم ہے، کیونکہ وقت میں کیا بتاؤں وہ تیزی سے گزر گیا. تو لہٰذا یہ تمام باتیں جب آپ کے ذہن میں آئی تو اب آگے بڑھ کے دیکھیے کہ وہی علی شب 19 رمضان، روزے دار، نماز شب زندہ دار علی گھر سے نکلے. سب سے بڑا غم تو یہی ہے کہ ابھی رمضان گیا ہے نا، ابھی شوال چل ہی رہا. آپ ذرا سوچئے ہم لوگ یا تو بے حس ہیں، اور اگر بے حس نہیں ہیں تو ہم کو تو اسی بات پہ رونا چاہیے کہ مولا شہادت تو آپ کا مصائب ہے، لیکن اس سال بھی مصائب کم تھوڑی نہ گزرا، گھروں میں گھٹ گھٹ کے رہ گئے. آج دل بھر کے رو لیجئے، وہ ساری گھٹن اپنی نکال دیجئے. یقیناً شہزادی پرسہ لینے کے لیے آ رہی ہوں گی، رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جب شب 19 آئی ہے نا، ویسے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، شب 19 میں تو سر پہ ضربت لگی، لیکن جب ماہ رمضان کا چاند فلک پر نکلا، طریقہ کیا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو لوگ اپنے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں چاند دیکھ کر اور بڑے دعائیں دیتے ہیں. جب 40 ہجری میں چاند نکلا ہے فلک پر، ماہ رمضان کی 40 ہجری کا چاند، کیونکہ 40 ہجری آپ کی شہادت ہے، فلک پر سب نے چاند دیکھا، بچوں نے چاند دیکھا. لیکن جب بچے چاند دیکھ کر اپنے بابا کے قریب آئے، 40 ہجری میں ماں تو نہیں ہے، نانا تو نہیں ہے، سب بچوں نے ہر سال کی طرح آ کے اپنے بابا کو سلام کیا. اور جب سلام کیا ہے نا، خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے. علی نے بچوں کو جواب تو دیا، مگر سینے سے لگا کر، خاص طور سے زینب کو سینے سے لگا کر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بیٹی بے چین ہو گئی، کہا بابا ہمیشہ آپ دعائیں دیتے تھے، بابا آپ ہمیشہ خوش ہوتے تھے، لیکن بابا آج آپ کی بیٹی نے سلام کیا، آپ رو رہے ہیں. اب علی کیسے بتائے زینب، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ فلک پر جو چاند نکلا ہے نا، یہ چاند تمہاری یتیمی کی خبر لا رہا ہے. زینب فلک پر یہ وہ چاند نکلا کہ اسی مہینے میں تم لوگ یتیم ہو جاؤ گے. ایک ایک دن رمضان کا گزر رہا تھا، 40 ہجری کا. علی بے چین ہو رہے تھے، یہاں تک کہ 10 رمضان گزر گیا، علی بے چین ہے. 15 رمضان گزر گئی، علی بے چین ہے. لیکن جب 19 شب 19 آئی، ام کلثوم کہتی ہیں اس دن میرا بابا میرے پاس مدعو تھا، افطار پہ میرا بابا میرے گھر. ام کلثوم کہتی کہ میں نے لا کے جب افطار رکھی نا، تو ایک مرتبہ میرے بابا نے افطار کو دیکھا. کبھی میری بچی کیا کبھی ایک دسترخوان پر مجھے 2 نعمت کھاتے دیکھا؟ ام کلثوم کہتی میں نے نمک اور دودھ رکھا تھا، میں نے نمک اٹھانا چاہا تو بابا نے ہاتھ بڑھا، نہیں دودھ کو ہٹا لو، میں نمک سے افطار کروں گا. میرے بابا نے نمک سے افطار کی. اس کے بعد افطار کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھ کے میرا بابا جب لیٹا، تھوڑی دیر میں انا للہ کہہ کے میرے بابا اٹھے. میں جلدی سے قریب آئی، بابا آخر یہ انا للہ اس وقت کیوں آواز آئی؟ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. بچے بھی قریب آ گئے تھے. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ 2 پتھر جبریل نے اٹھایا،
دونوں کو آپس میں ٹکرایا، اس سے جو ریزے اڑے وہ مکے مدینے کے ہر گھر میں پہنچے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا اس کی تعبیر کیا؟ اگر اس کی تعبیر صحیح علی کہہ رہے ہیں، اگر اس کی تعبیر سچ ہے تو میری شہادت واقع ہوگی، اس کی خبر مکے مدینے کے ہر گھر میں جائے گی، ہر گھر میں میرا ماتم ہوگا۔ آپ اندازہ لگائے کیا گزری ہوگی بچوں کے دل پر۔ اور اسی عالم میں علی گھر سے نکلے، عزادارو سن سکو گے۔ اب جو مولا آئے ہیں نا مسجد میں، نماز شب ادا کی، نماز فجر کا وقت آیا، علی نے اذان دی، اذان کے بعد ایک ایک کو جگایا، حتیٰ کہ ابن ملجم کو بھی جگایا۔ ایک جملہ کہہ دوں عزادارو، ابن ملجم کون ہے؟ مولا کا قاتل ہے نا۔ علی کو قاتل کا بھی نماز نہ پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ علی قاتل کو جگا کے نماز کے لیے جگا رہے، کہاں ہیں ان کے چاہنے والے؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے سلا کے رکھتے ہیں؟ قاتل کو بھی جگا دیا، اٹھ اور نماز پڑھ، اپنے مقصد کو پورا کر لے۔ ادھر علی مصلی پر آئے، پہلی رکعت کی پہلا سجدہ، میں کس زبان سے بیان کروں؟ اتنا کہہ دوں تصور کے لیے کافی ہے کہ جب زائر زیارتوں پہ جاتا نا، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد کوفہ کی محراب نظر آتی ہے کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ ہائے میرا مولا، ہائے میرا سید و آقا۔ جیسے ہی مسجد کی محراب نظر آتی، دل چاہتا کاش وہی روتے روتے مر جاتے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اس محراب میں، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار مولا کے سر پہ لگائی، خون بہنے لگا۔ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، خون بہ رہا ہے، کونیوں سے خون جاری ہے۔ عزادارو سن سکو گے، محراب خون سے لال ہو رہی ہے، قربان جائیں جانے۔ لیکن میں کہوں گی ایک مرتبہ علی نے آواز دی، حسن بیٹا نماز تمام کراؤ، مولا آپ زخمی ہیں، ہمارے آپ کے گھر میں ہو تو نماز انسان قضا ہی کر دے۔ علی کی آواز ہے نماز تمام کراؤ، غرض کی نماز تمام ہوئی۔ عزادارو سنو گے، میں کس زبان سے بیان کروں؟ مولا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا۔ اے میرے مولا، واقعاً بڑی سخت منزل ہے، مولا آپ کے سر سے خون بہ رہا، لیکن یا علی، اے میرے مولا، سر پہ ضربت لگی عالم نماز میں، لیکن اتنی مہلت مل گئی مولا کہ آپ نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ ہائے آپ کا بیٹا حسین، ہائے کربلا، کربلا کے بغیر تو مصائب تمام نہیں ہوتا۔ ہائے وہ کربلا، وہ عاشوراء، مولا آپ نے سر سجدے میں رکھا، اپنا سر اٹھا لیا، لیکن آپ کا لال حسین، آپ کے بیٹے نے جب سر سجدے میں رکھا، سر تو سجدے میں رکھا مگر اٹھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ سر کیسے اٹھایا گیا؟ خولی نے نیزہ چبھا کے اٹھایا۔ بس کنیزہ نے زہرا بچے اپنے بابا کو گلیم میں لپیٹ کر لے کے چلے۔ خدا سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ اب جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے ہیں نا، ظاہر ہے کہ چاہنے والوں کا مجمع ساتھ ساتھ ہے۔ سر اتنا زخمی ہے، علی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حسن نے کہا بابا ٹھہریے، کہ نہیں میرے لال، ان چاہنے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ بابا کیوں؟ کہ میری بیٹیاں میرے غم میں رو رہی ہوں گی، علی کو گوارا نہیں ہے، میری بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے۔ مولا، مولا یہ تو آپ کے اپنے چاہنے والے ہیں، آپ کو گوارا نہیں۔ یا علی شام کا بازار، یا علی شام کا دربار، آپ کی بیٹیاں کھلے سار، یا علی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ پرسے کو قبول کر لیا۔ زادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، قیامت کی منزلیں ہیں جس کے صدقے میں باقی اس علی کا ماتم ہے۔ آج فاطمہ زہرا بھی پرسہ لینے آئی ہے، ام البنین بھی پرسہ لینے آئی ہے، تم دعا دے رہی ہے تمہارا سہاگ سلامت رہے۔ بس عزادارو سنو گے، تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہ منزل بھی آئی کہ بچے بابا کو گھر میں لے کے آئے۔ میں کس زبان سے بیان کروں؟ 19 کا دن گزر گیا، 20 کا دن بڑی بے چینی میں گزرا۔ علی کا عالم یہ ہے کہ پورے جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، تاریخ لکھتے ایک شخص مولا کی زیارت کے لیے مولا کی خیریت پوچھنے آیا، مولا کا چاہنے والا ہے، آ کے مولا کے قریب بیٹھا، خیریت پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک 13 برس کا بچہ داخل ہوا۔ جیسے یہ بچہ، یہ شہزادہ داخل ہوا، یہ محو حیرت ہو گیا۔ آخر میں کہتا مولا، آخر یہ کون ہے؟ یہ تو بڑا حسین ہے۔
کتنا خوبصورت ہے یہ فضائل پڑھنا. علی رو رہے ہیں کہ یا علی آخر ہے یہ کون؟ کہ یہ میرا بیٹا عباس ہے. کہ اتنا خوبصورت بیٹا آپ رو کیوں رہے مولا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے. علی کی آواز آئی کہ اتنا بتا کہ جب میرے سر پہ ضربت لگی تو مجھے سب سے پہلے کس نے سنبھالا؟ کہ سارے نمازی آگے. کا نہیں, غلط کہا تو نے. کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے نا, سب سے پہلے اس کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے جسم کو سہارا دیتا ہے. میرے سر پہ ضربت لگی, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا, مگر یہ میرا بیٹا عباس فرات کا کنارہ ہوگا, سر پہ گرز لگے گا, مگر میرے لال کے ہاتھ نہیں ہوں گے, منہ کے بل زمین پر آئے گا. یہ کہہ کے چیخ کے رونے لگے. ہاں زیادہ رو. 20 کا دن بھی گزر گیا, غضب کی رات آئی, شب 21 رمضان آ گئی, زیادہ رو. قیامت کی رات آئی. سن سکو گے تاریخ لکھ رہی ہے. اب علی کا عالم کیا ہے؟ علی لیٹتے ہیں, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. علی کو قرار نہیں کرا رہے تھے. علی, زینب نے کہا بھیا کسی جراح کو بلا کے لاؤ, میرے بابا کا عالم نہیں دیکھا جا رہا ہے. لیجئے کہنے کی دیر تھی, جراح آ گیا. پردے کے پیچھے بیٹیاں بیٹھی. اب زینب کا عالم یہ ہے, کان لگائے بیٹھی ہے. دیکھیں جراح میرے بابا کے حق میں کیا کہتا. زیادہ رو. قیامت کی منزلیں ہیں, مشکل کشا مشکل میں ہے, کروٹ پہ کروٹیں علی بدل رہے ہیں. زینب کان لگائے بیٹھی ہے, پردہ لگا ہوا ہے. جراح قریب آیا, آواز دی بیٹا حسن ذرا بابا کے سر سے پٹی کھولو. حسن نے ایک مرتبہ پٹی کھولی. پٹی کا کھولنا تھا, جیسے ہی پٹی ڈھیلی ہوئی, ابھی پٹی پوری کھلی بھی نہیں تھی, خون بہنے لگا, چاروں طرف سے خون نکلنے لگا. اب جو جراح نے پٹی ہٹائی, غور سے زخم کو دیکھا, اب دہن سے کچھ نہ بولا, پہلے سر سے امامہ پھینکا, اور امامہ پھینک کے حسن نے کہا خیریت تو ہے, ایک جملہ کہا, اب علی نہ بچیں گے. پورے جسم زہر پھیل گیا ہے. علی کی بیٹیاں رونے لگی. علی نے سارے بچوں کو بلایا, عزاداروں وصیت شروع ہوئی. شہزادی ہم سب کے آنسوؤں میں ہم سب کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دینا. شہزادی آپ کو آپ کے سہاگ کا واسطہ. تاریخ لکھ رہی ہے, ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے, بیٹا حسین تیرے حوالے, محمد حنفیہ تیرے حوالے, ایک ایک کا ہاتھ حوالے کیا. یہاں تک کہ ابوالفضل عباس ہر مرتبہ سوچتے میرا بابا اب مجھے بلا, اب مجھے میرے آقا حسین, اب میرے آقا حسن کو سونپے. لیکن علی نے جب سب کو سونپ دیا, ایک مرتبہ علی لیٹ گئے. عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک طرف جا کے رونے لگے. دیکھیے زیادہ کچھ بھی ہو جائے, ماں اپنے بچوں کو روتا نہیں برداشت کر پاتی. ام البنین نے دیکھا, قریب آئی, سینے سے لگایا, میرا بچہ رو رہا ہے. جی اماں وجہ کیا ہے؟ اماں سب کا آقا ہے, عباس کا کوئی آقا نہیں. اماں بابا نے سب کو آقا حسن کو سونپا, مجھے نہیں سونپا. اماں میں جی کے کیا کروں گا اماں؟ ام البنین رونے لگی, سینے سے لگایا, علی کے قریب آئی. ایک مرتبہ چاہا صدقہ اتار دے, علی اٹھ کے بیٹھ گئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. ام البنین کیا کر رہی ہو؟ تمہیں عباس کا مقام نہیں معلوم؟ آواز دی, آقا میرے بچے کا کوئی آقا نہیں, میرا بچہ جی کے کیا کرے گا؟ کہ ام البنین یہ تیرا بیٹا نہیں, زہرا نے مانگا ہے. اے ام البنین یہ میری دعاؤں کا اثر ہے, اسے میں نے کربلا کے لیے مانگا. یہ کہہ کے آواز دی, حسین کو بلاؤ. لیجئے میرا کربلائی مولا آ گیا. عزاداروں پرسا دل بھر کے دے دینا شہزادی. شہزادی کاشم روتے روتے مر جاتے. آخری وقت علی کا تھا, حسین سرہانے آئے. ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور رو کے آواز دی. شبیر سے فرمایا غلام اپنا سمجھنا, عباس سے فرمایا امام اپنا سمجھنا. یہ کہتے کہتے من کا ڈھل گیا. علی سے دنیا خالی ہو گئی. علی کی بیٹیاں ماتم کرنے لگی. بس عزادارو, حسنین نے اپنے بابا کو غسل دیا, مولا زیارت پہ جانا نصیب کرے.
آج بھی نجف میں مولا کے گھر میں وہ مقام موجود ہے جو کوفے میں مولا کا گھر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے داہنی طرف حسن کھڑے ہوئے، بائیں طرف حسین کھڑے ہوئے، عباس بھر بھر کے پانی لا رہے ہیں چبوترے پہ علی کا جنازہ، مگر اب جو کروٹ کیا ہے غسل کے لیے دیکھا جگہ جگہ زخم ہے، گھٹا پڑا ہوا ہے، یہ کیسا گھٹا؟ عباس پوچھ رہے بھائی آقا، اے آقا حسن یہ بابا کی پشت میں نشان کیسا؟ آواز دے بھیا، غریبوں کا پالنے والا، روٹیاں پہنچانے والا، رات رات بھر سب کی خبر گیری کرنے والا، یہ اسی کا نشان ہے۔ جنازہ چلا، تاریخ لکھ رہی ہے جدھر جدھر سے جنازہ جا رہا تھا در و دیوار سے والیہ کی آوازیں، علی کا گھر سونا ہو گیا، بن باپ کے بچیاں رو رہی ہیں۔ غرض کے تاریخ میں لکھا جنازہ آیا، قبر تیار ملی، یہ قبر جناب دو نبیوں نے پہلے ہی بنا دی تھی، بچوں نے باپ کو قبر میں لٹایا، بس ازادارو مجلس ختم ہو رہی ہے، شہزادی پرسا قبول کرے، قبر سے لپٹ کے بچے بہت روئے، مگر اب جو پلٹے تو راستے میں کسی کے کراہنے کی آواز۔ حسن نے کہا بھیا چل کے دیکھے، اب تو ہمارا بابا نہیں رہا، یہ کون تڑپ کے رو رہا ہے؟ اب جو جا کے دیکھا ایک نابینا ایڑی رگڑ رہا ہے، دونوں بھائی قریب بیٹھ گئے، سر اٹھا کے گودی میں لیا، اس نے ملال سے سر ہٹا لیا، پوچھا بھائی کیوں ناراض ہو، بولتے کیوں نہیں؟ پھر سر ہٹا لیا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا حسن نے رو کے پوچھا کہ آخر مجھ سے تکلیف تمہیں کیا ہے؟ تو رو کے کہتا ہے 3 دن سے میری خبر نہ لی، مجھ سے کس بات پہ ناراض ہو گئے تھے اور پوچھتے ہو خبر کیا، ناراض کیوں ہو؟ حسن رونے لگے کہ میں تو پہلی بار آیا، کس کی باتیں کر رہے ہو زدارو سنو گے؟ رو کے کہتا ہے آپ ہی کی طرح آواز تھی، ایسے ہی محبت سے پیش آتا تھا، روز مجھے لقمے کھلاتا، میں جب بھی پوچھتا کہ آپ کا نام کہتا ایک غریب غریب کے بازو بیٹھا ہے، لیکن 3 دن ہو گیا میری خبر لینے نہیں آیا، میں اپنے محسن کو یاد کر رہا ہوں۔ حسن بھی رونے لگے، حسین بھی رونے لگے، یہ تڑپ کے کہتا ہے مجھے کچھ نظر تو نہیں آتا، لیکن کیا وہ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ آواز دی بھائی اس کا انتظار نہ کرنا، وہ میرا بابا تھا، وہ شہید ہو گیا، ہم اسے قبر میں سلا کے آئے ہیں، ارے تو اکیلا تھوڑی نہ رو رہا ہے، چل کے دیکھ لے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کچھ بیوہ عورتیں یہ کہہ کے رو رہی ہیں ہائے میرا شاہ والی چلا گیا، ہمیں پالنے والا چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء و تسلیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔